السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پولٹری فارمر کی زبان اور میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو غذا پیدا کی ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں گوشت بھی ہے، انڈے بھی ہے، دالیں بھی ہیں، اناج بھی ہیں۔ ساری چیزوں کی اہمیت ہے اور ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور جو ضروریات زندگی ہیں ان سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ پروٹین، گوشت جسے کہتے ہیں، وہ انسان کی غذا کا اہم ترین جزو ہے۔ دنیا میں مختلف ذرائع سے پروٹین حاصل کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان حلال جانوروں سے گوشت حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ گلہ بانی جانور، حلال جانور پالے جاتے ہیں جنہیں کسان بھی پالتے ہیں اور پولٹری کے فارمر بھی پالتے ہیں، پولٹری کے کسان بھی پالتے ہیں۔ زبان نیوز، زبان ٹی وی کا یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ وہ محروم طبقات کی بات کرتا ہے اور محروم طبقات کے مسائل کو پیش کرتا ہے۔ آج ہم پولٹری فارمر کی زبان بننے جا رہے ہیں۔ اس وقت پولٹری فارمر مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے کہ پولٹری فارمر اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج سے سال 1.5 پہلے مرغی کا گوشت 150 سے 200-250 روپے بکتا تھا اور لوگ اس کو سستی پروٹین کے طور پہ لیتے تھے اور بڑے شوق سے پاکستانی لوگ برائلر مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب مرغی کا گوشت 400 روپے، 450 روپے پھٹے پر بک رہا ہے تو لوگوں کو یہ مہنگا نظر آتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ مہنگا ہے۔ دوسری صورت میں آپ دیکھیں، مہنگائی بھی بڑی ہے۔ دنیا پوری میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ مرغی کا گوشت ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اشیاء ضروریہ میں شامل ہے، تو اس کی مہنگائی کے ساتھ لوگوں کا کنسرن ہے۔ جب مرغی کا گوشت 200 روپے، 250 روپے، 250 میں بکتا تھا تو فارمر کو اچھا خاصا منافع ہوتا تھا، اور اب حیران کن بات یہ ہے کہ مرغی کا گوشت 400 روپے کلو بک رہا ہے، لیکن فارمر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاس ہو رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ فارمرز کے بقول وہ 1 سال سے ان مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی جو وجہ فارمر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرغی کے تیاری میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، خصوصاً مرغی کی فیڈ، وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی کے ریٹ 2 گنا ہو گئے ہیں، ڈیزل کے ریٹ 2 گنا ہو گئے ہیں، اور جو ادویات باہر سے پولٹری کے لیے منگوائی جاتی تھی وہ ساری 2 گنا مہنگی ہو گئی، اور انہی وجوہات پہ مرغی کی کاسٹ آف پروڈکشن، اس کی تیاری پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ بھی 2 گنا ہو گئے ہیں۔ اب ریٹ جو ہے مرغی کا وہ 2 گنا نہیں بڑھا، لیکن اخراجات 2 گنا ہو گئے، اس لیے فارمر بدحالی کا شکار ہے۔ اور اس بدحالی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ فارمرز کے بقول اس بدحالی کے ذمہ دار سب سے پہلے حکومت وقت ہے، جس نے بجلی 2 گنا مہنگی کر دی ہے، جس نے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے، جس نے امپورٹ پر سختیاں کر دی ہیں، اور مرغی کے فیڈ میں استعمال ہونے والی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں،
اور دوسرے نمبر پر جو اس کا ذمہ دار ہے وہ ہے اسٹاکسٹ مافیا، جو فیڈ ملر کی شکل میں مرغی فارمر پر مسلط ہے۔ فیڈ ملر مافیا اب ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سوری ٹو سے میں اسے لفظ مافیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی جو ادارہ داری ہے وہ مافیا کے لیول تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی کسی کاروباری طبقے کو مافیا کہنا، لیکن جب ظلم کی حد ہو جاتی ہے تو پھر ظالم کو مافیا کہنا پڑتا ہے۔ فارمرز کے نزدیک ایک سال میں، پچھلے 10 سے 11 سال میں جو ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں، 10 سے 11 ماہ میں فارمر کی فیڈ کا ریٹ 2500 روپے پر 50 کے جی بیگ بڑھا ہے۔ 2500 روپے پر 50 کے جی کا صاف مطلب ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں 75 سے 80 روپے پر کے جی اضافہ۔ اس کے ساتھ جو ایک دن کا چوزہ ہے وہ پہلے 40 50 60 میں مل جاتا تھا، اب وہ 70 سے 80 روپے میں مسلسل مل رہا ہے۔ چوزے کے فارمر کہتے ہیں کہ ہماری بھی فیڈ مہنگی ہے، ہمارے پاس جو بریڈر ہے وہ بھی فیڈ کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی کاسٹ زیادہ ہے، لیکن چوزے کی پروڈکشن بھی وہ زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے مرغی وافر ہو جاتی ہے، اور جب مرغی وافر ہوتی ہے تو پھر یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے، اس سے فارمر کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مرغی کو مہنگا کرنے میں جو عناصر اس وقت انوالو ہیں، گورنمنٹ کو تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فارمر کے ساتھ یہ زیادتی بند کی جائے، فارمرز کو بجلی کے نرخوں میں رعایت دی جائے، فارمر کے لیے ڈیزل میں سبسڈی دی جائے، کیونکہ مرغی کا جو فارم ہے وہ 1 منٹ بھی بغیر بجلی کے نہیں چل سکتا۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو اس کے لیے بیک اپ جنریٹر رکھنے پڑتے ہیں فارمر کو۔ یہ بڑے مسائل ہیں، لیکن جو فیڈ ملرز نے اس وقت کارٹیل بنا کے ملک سے، انہوں نے جب مکئی خریدی تھی تو 2200 روپے میں فارمر سے یہ مکئی لی گئی تھی، اور اب وہی مکئی 3000 روپے میں بیچی جا رہی ہے، جو ان کے سائلوز میں پڑی ہے، اور پڑی کا جو ہے ریٹ انہوں نے 1000 روپے بڑھا دیا ہے، اور ساتھ یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سویا بین نہیں مل رہا، ہمیں منرل نہیں مل رہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں فارمر کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ فارمر بہت زیادہ پریشان ہے، اسپیشلی جو چھوٹا فارمر ہے جو کیش پہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ فارمر 1 سال سے نقصان پہ نقصان کر رہا ہے، اس کا الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے، کہ لوگ فارمز بند کر رہے ہیں، اور جب فارمز بند ہو جائیں گے تو میں یہ کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی نیج پر یہ چیزیں چلتی رہیں تو وہ وقت دور نہیں، 2-3 ماہ بعد مرغی گوشت نایاب ہو جائے گا۔ لوگ فارم بند کر دیں گے، مرغی کا گوشت 600-700 روپے میں بھی نہیں ملے گا، پھر گورنمنٹ بھاگی ہوگی، عوام، میڈیا سب کے پیچھے لگا ہوگا کہ فارمر نے زیادتی کر لی، مرغی نہیں بیچ رہے، مرغی نہیں دے رہے۔ اصل جو حقائق ہے میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کرائسس آنے والا ہے۔ اگر یہی فیڈ کے ریٹ رہے، یہی بجلی کے نرخ رہے، یہی ڈیزل کی اور باقی اخراجات کی اور ایک دن کے چوزے کی قیمتیں رہیں، تو وہ ٹائم دور نہیں جب فارمر فارمنگ بند کرے گا اور مرغی کا ایک بحران پیدا ہوگا، مرغی نایاب ہوگی، گوشت نہیں ملے گا، اور پاکستان میں 60% جو مرغی کا گوشت ہے وہی ہماری پروٹین کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پیچھے لمپی سکن نامی بیماری کی وجہ سے بڑے جانور بہت سارے مرے ہیں، کسانوں کو بڑا لاس ہوا ہے، اس وجہ سے بڑے گوشت کا، بیف کا پہلے بحران ہے،
مٹن بہت زیادہ مہنگا ہے. ایک ہی سستی چیز جو عام عوام کو میسر تھی وہ سستی پروٹین مرغی تھی، جس سے اب مافیاز نے اس پہ وہ بھی تنگ کرنے جا رہے ہیں اور مرغی کو دن بدن مہنگا کرنے جا رہے ہیں. لازمی بات ہے جب اس کی انپٹس مہنگی ہوں گی تو جو لوگ مہنگی انپٹس کے ساتھ مرغی تیار کریں گے تو وہ مہنگی بیچیں گے، اور جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کریں گے وہ فارم بند کر دیں گے. اس طرح ایک کرائسس پیدا ہوگا. اب بھی وقت ہے، حکومت وقت اس پہ نوٹس لے، چیزوں کو آرڈر میں لے آئے. اقتدار کی رسا کشی جو بڑے ایوانوں میں چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے. یہاں پر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان بے لگام فیڈ ملرز کو تھوڑی لگام دیں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ کارٹل بنا کر بار بار ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے مرغی کی فیڈ میں 700 روپے پر بیگ اضافہ کر دیا گیا، جو ایک ظالمانہ اقدام ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چند ہاتھوں میں گرین آ گیا ہے، چند ہاتھوں میں یہ مرغی کی فیڈ کا جو ہے وہ نظام ہے، تو وہ ایک ایکا کر لیتے ہیں اور اس کو نایاب کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر فارمر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. زبان نیوز کے پلیٹ فارم سے میں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ فارمر کو بجلی اور ڈیزل میں سبسڈی دی جائے اور فیڈ کے ریٹ کا کوئی میکانزم بنایا جائے جس سے مرغی کی استعمال کی فیڈ ہے وہ سستی ہوگی. ان پٹس مرغی کی سستی ہوں گی تو مرغی سستی ہوگی، اور مرغی سستی ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی.